اب آپ کو بیان کریں گے برج جوزہ کے بارے میں کہ ان کا 21 سے 31 دسمبر کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ افراد جو 21 مئی سے 20 جون کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج جوزہ کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام کاف سے شروع ہوتا ہے تو وہ بھی برج جوزہ کے تحت آئیں گے۔ برج جوزہ والوں کو چاہیے کہ اس اشرے کے دوران اپنی صحت کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط برتیں، خاص طور پر وہ افراد جو دل کے امراض کا شکار ہیں، ہائی بلڈ پریشر یا دل کے دیگر امراض کا شکار ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنی صحت کے حوالے سے اس اشرے کے دوران بہت زیادہ احتیاط برتیں، کیونکہ یہ اشرہ ان کی صحت میں خرابی کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس دنوں میں آپ کے اپنے شریک حیات کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ کچھ خرابی کی شکل لیتے ہوئے نظر آئیں گے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں یا بہتر رکھ سکیں تو آپ نے ایک ہی کام کرنا ہے، یا اگر آپ کا شریک حیات یہ کام کر لے تو سب سے بہتر ہے، وہ ہے کہ زبان پر قابو کرنا، کیونکہ آپ کے شریک حیات کی طرف سے کچھ ایسے الفاظ ادا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو بات کو مزید بڑھائیں گے، یعنی کہ ایسے ہی ہے جیسے جلتی ہوئی آگ میں مٹی کا تیل ڈال دینا۔ تو کوشش یہی کریں کہ معاملات کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ دونوں اپنی زبان پر جتنا ہو سکے قابو رکھنے کی کوشش کریں، ورنہ کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آ رہی کہ آپ کے معاملات جو ہیں وہ بہتر رہ سکیں، بلکہ ایسی صورتحال نظر آتی ہے کہ معاملات جو ہیں وہ مزید سنگین شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ آپ دونوں کو مشورہ دوں گا کہ آپ اوپل سٹون کا استعمال کریں، اپنے لیے اور اپنے شریک حیات دونوں کے لیے بنوائیں اور اس کو استعمال کریں۔ سٹون کی خریداری کے لیے ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یا ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس اشرے کا وقت آپ کے قانونی معاملات کے حوالے سے خاصا مثبت رہنے والا ہے۔ وہ افراد جو ان معاملات کو لے کر پریشان تھے، ڈپریس تھے، ان دنوں میں ان کو چاہیے کہ کوشش ضرور کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ایسی رائے بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ آپ کے معاملات جو ہیں وہ حل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس اشرے کے دوران آپ کی توجہ مذہبی معاملات کی طرف بڑھے گی اور ان دنوں میں آپ مذہبی مقامات کی زیارتوں کے سلسلے میں بھی سفر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح ہی وہ طالب علم جو تعلیم کے حصول کے لیے بیرون ملک جانے کے خواہش مند ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اس اشرے کے دوران ضرور کوشش کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ان کو بھی مثبت نتائج کا حصول ہوگا۔ اسی طرح وہ افراد جو روزگار کے سلسلے میں بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس حوالے سے اس اشرے کی 21 سے 25 تاریخ کا انتخاب کریں، کیونکہ 26 سے 29 تاریخ کا وقت جو ہے ان معاملات یا روزگار کے معاملات میں کامیابی کے حوالے سے اتنی کوئی مثبت نتائج کی نشاندہی نہیں کر رہا۔ اس کے علاوہ ملازمت پیشہ افراد کو چاہیے کہ 26 سے 30 دسمبر کے دوران دفتری معاملات، دفتری ماحول، اعلیٰ افسران کے ساتھ تعلقات، اپنے سب آرڈینیٹس کے ساتھ معاملات کے دوران بہت زیادہ احتیاط برتیں، کیونکہ آپ کے لیے اور آپ کے معاملات کچھ ایسی شکل اختیار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ آپ کے لیے نوکری کرنا اتنا آسان نہ ہوگا، یا یوں کہا جائے کہ دفتری ماحول آپ کے لیے خاصا پریشان کن بنتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ آپ اس حد تک ڈپریس ہو جائیں گے یا یہاں تک سوچنے مجبور ہو جائیں گے کہ میں اس جگہ سے نکل جاؤں کسی طریقے سے۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ ان معاملات کے حوالے سے پہلے ہی اپنے آپ کو تیار کریں اور ماحول کو، دفتری معاملات کو بہتر رکھنے کے حوالے سے پہلے ہی سوچ و بچار کریں، تاکہ آپ اپنے ارد گرد ہونے والی سازشوں کا جائزہ لے سکیں اور ان کی شدت کو کم کر سکیں۔ وہ لوگ جو انعامی اسکیمیں، پرائز بونڈ وغیرہ، یا وہ افراد جو سٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی یا اس طرح کی دیگر کرنسیز میں ٹریڈنگ کر رہے ہیں، اس اشرے کا وقت ان کے مالی معاملات میں بہتری کو ظاہر کر رہا ہے، یہ ان معاملات سے خاصا منافع کماتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح وہ افراد جو سواری یا مکان وغیرہ کی خریداری کا ارادہ رکھتے ہیں، ان دنوں میں یہ بھی ان معاملات کو تکمیلی شکل دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس طرح وہ افراد جو کرائے کے مکان کی تلاش میں ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ ان دنوں میں ضرور کوششیں کریں، ایک بہتر رہائش کی جگہ ان کو ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس اشرے کے آغاز کا وقت آپ کے سیر و تفریح، گھومنے پھرنے کے لیے جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے دوران کا وقت آپ کے اندرون و سفر کے لیے بھی جانے کو ظاہر کرے گا۔ یار دوستوں کے ساتھ، بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ میل ملاقات ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، ان سے وابستہ کام جو ہیں وہ بھی اس اشرے میں حل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کاروباری افراد کی بات کی جائے تو اس اشرے کے دوران کاروباری افراد اپنے کاروبار
کی بڑھوتری کے لیے، اضافے کے لیے خاصے فکر مند رہیں گے اور ان معاملات کے حوالے سے کوششیں بھی کرتے نظر آتے ہیں۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے موجودہ کی پوزیشن کچھ ایسی ہے کہ معاملات میں آپ کو کامیابی بھی ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ لیکن وہ افراد جو شراکتی کاروبار کے پیشے سے وابستہ ہیں، ان کا یہ وقت آپسی تعلقات کے حوالے سے اتنا کوئی مثبت چیزوں کی نشاندہی نہیں کر رہا، کیونکہ ان کے آپسی تعلقات کی وجہ سے، ان کے آپسی معاملات کی وجہ سے ان کا کاروبار، ان کا کام بھی ڈسٹرب ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا رزاق ہو یا نافع ہو، 3 تسبیحیں آپ نے ایسی کرنی ہے روزانہ فجر کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو ذاتی مشاورت چاہتے ہوں، روحانی حوالے سے یا اپنے باقی معاملات کے حوالے سے ڈسکس کرنا چاہتے ہوں، تو ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ان معاملات کے حوالے سے بہتر رہنمائی کر دی جائے گی۔ اس عشرے کے لیے ایک صدقہ آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ہے گڑ کا۔ حسب توفیق کے صدقہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 24 دسمبر کی ہے، اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 29 دسمبر کی ہے۔ برج جوزہ والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔